سسٹم ہے, وہاں کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ وزراء آبویسلی ڈیسیژن خود نہیں لے سکتے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں پھر صدر صاحب سے دوبارہ بات کرتا ہوں, اور انہوں نے مجھے بڑا اشور کیا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی فکر نہیں ہے, ہر چیز ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ جو زخمی ہیں وہ لوگ, ان کو بھی ملنا چاہوں گا, اور میں ویسے بھی آپ کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی میٹنگ کروں گا. آپ سے تو میری یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی مجھے آج رات کا دن دیں, رات کا ٹائم دیں, اور میں کل صبح یعنی منگل کی صبح جب ہماری ایس سی او کی فارمل ساری پروسیڈنگ ہونی تھی, اور وہ 5 بجے تک ہمارا سارا پلان تھا, تو وہ میں آپ کو صبح بتا دوں. تو ہم گریٹفل کہ انہوں نے اپنے صدر صاحب سے بات کر کے اوور نائٹ تو مجھے ان کا گریٹنگز بھی دیں اور کہا کہ جی یو موسٹ ویلکم. تو میں پھر جو معاملے کی نزاکت تھی اس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اگر وہ علیحدہ پہنچتے, بعد میں پہنچتے, میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں, ان کی مجھے ضرورت تھی, تو میں ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے 5 بجے میں آستانہ سے بشکک روانہ ہو گیا. اور وہ قریباً 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور 1 گھنٹہ ٹائم ڈفرنس ہے. تو لوکل ہم قریباً 7:30 پونے 8 کے قریب ہم بشکک ہم لینڈ کیا. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ سیدھا مجھے ہاسپٹل جہاں پاکستانی ایک یا جو بھی ہیں وہاں لے کے چلے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روز پہلے 3 میں سے 2 جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی آفٹر ٹریٹمنٹ فٹ ٹو بی ریلیزڈ, تو ان کو وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہوا تھا. تو صرف ایک پاکستانی شہری ہاسپٹل میں تھا, یہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا, اور وہ ٹیکسٹائل ورکر ہے, یعنی ٹیکسٹائل مل میں وہاں کام کرتے ہیں وہ صاحب. میرا خیال ہے کہ ان کی ایج لیٹ 20s میں ہوگی یا میکسیمم کوئی 30 سال کی ہوگی. تو ان کا جو جبڑا تھا جو وہ بالکل وہ ہوا تھا فریکچر. تو انہوں نے اس بچے کی, اس میں بچے ہی کہوں گا, انیشل ٹریٹمنٹ تو کی ہوئی تھی. تو میں اس اپنے پاکستانی بچے کو ملا, اور وہ کافی ایموشنل تھا اور پریشان تھا کہ جی میرے جو والدین ہیں اوٹک میں کہیں رہتے ہیں وہاں, تو مجھے وہ بہت کہہ رہے ہیں کہ جیسی بھی حالت ہے آپ بس واپس پہنچ جائیں. تو میرے ساتھ چونکہ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں کے ڈپٹی وزیر اعظم, وہ وہاں کہتے ہیں ڈپٹی چیئرمین آف دی کیبنٹ, تو ورچولی میرے ہم پلہ ہیں. تو ڈپٹی وزیر اعظم صاحب موجود تھے, انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو بھی وہاں رکھا, بلایا ہوا تھا, انہوں نے ایجوکیشن منسٹر کو بھی بلایا ہوا تھا, انہوں نے ریلیونٹ جو منسٹریز کے لوگوں کو بھی ہاسپٹل میں بلایا ہوا تھا. ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے یہاں سے پھر اسلام آباد بھی رات پہنچنا ہے کل, چونکہ آج تہران بھی جانا. تو ان کی جو تھی کرٹسی آفر کہ جی میں ایک رات رک جاؤں, وہ میں نے ادھر ہی بتا دیا تھا آستانہ میں کہ ممکن نہیں ہے, میں یہ سارا کام کروں گا, اس کے بعد میں جب بھی میں فارغ ہوں اسلام آباد جانا. تو میں نے ان سے پوچھا ڈپٹی وزیر اعظم صاحب سے کہ جی آپ اپنے جو میڈیکل عملہ ہے ان سے بات کر کے بتائیں کہ کیا یہ میڈیکلی اس بچے کو بھیج سکتے ہیں پاکستان, باقی اس کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہو جائے گی, کیا اس پوزیشن میں ہے. تو انہوں نے آپس میں کنسلٹیشن کی 2-3 منٹ, تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ اپنی امبیسی کو, اپنے سفیر صاحب کو, کہ ان کے جو بھی پیپر ورک ہے امیگریشن اور جو بھی ہاسپٹل کا بھی سارا پروسیس کریں, کیونکہ اس وزٹ کے بعد میں نے ڈپٹی وزیر اعظم سے فارمل میٹنگ کرنی تھی تفصیل کے ساتھ, اور اس کے بعد میں نے ان کی وزارت خارجہ اپنے ہم پلہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, قریباً 1-1.5 گھنٹہ بھی لگنا تھا. میں کہ اس دوران اس بچے کا سامان اور اس کے جو ہاسپٹل سے جو بھی پیپر ورک ہے اور ساتھ جو لیگل اور جو امیگریشن سارا پروسیس مکمل کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو, میں شاہ زیب اس کا نام ہے, میرا خیال ہے کہ وہ نیوز میں بھی رہا ہے وہ نام. تو ان کو, اس بچے کو پھر میں نے وہ بائی دا ٹائم اگلی میٹنگ میری جناب نائب وزیر اعظم سے ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب کچھ ہوا آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے, اسٹوڈنٹس کے درمیان چند دن پہلے کوئی چھوٹی موٹی کلیش ہوئی, اور وہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں تھی,
اس میں پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس تھے، بنگلہ دیشی بھی تھے، انڈین بھی تھے، اور عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے، عرب ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس تھے. انہوں نے کہا جی کہ بس اب تو وہ اسٹوڈنٹس ان کو مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو جو نیشنلز ہیں ان کو جا کے پھول لے کے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو کہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ بالکل حالات نارمل ہیں، کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے، اور ساری چیزیں ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی مجھے اپنے صدر صاحب کے گریٹنگز بھی دی اور میسج بھی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ان کے صدر صاحب نے پرسوں جب ہم آستانہ میں تھے تو ایک پبلک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یا اسپیچ کی ہے کہ اس طرح کا خدا نہ خواستہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو میں کسی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کروں گا. یہ جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو فورن ورکرز ہیں، وہ ہمارے بہت ویلیوبل گیسٹ ہیں. وہ اس ملک میں وہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو ورکر ہیں وہ آبویسلی ان کی اکانومی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ فورن کرنسی میں فیسیں پے کر رہے ہیں، اپنے ایکسپینسز پے کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس بھجوا رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کافی انہوں نے لوگوں کو یعنی اریسٹ کیا ہے. اور ہم نے یہ بالکل ہمارے صدر صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کسی بھی قیمت پہ یہ قابل قبول نہیں ہے خدا نخواستہ دوبارہ. تو انہوں نے غالباً کہا کہ اگر آئندہ ایسا واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا. دوسری جو میری ایشو جو کہ میرے فرینکلی مجھے پہلے نہیں پتا تھا، میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی. مجھے سفیر صاحب نے بتایا کہ وہاں کوئی 1100 ہمارے ورکرز ہیں جو کہ ایجنٹس کے ذریعے وہاں گئے ہوئے ہیں، جیسے ٹورسٹ کے طریقے پہ یہ چلے جاتے ہیں، لیکن کام کر رہے ہیں ملوں میں، اور ان کا ویزے ووزے اور کوئی لیگل نہیں ہے، اور حکومت آبویسلی ان کو چیز کر رہی ہے ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ہم نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ یہاں بھی اگر ایسی سچویشن تو ہم بھی نہ چھوڑیں اگر پتا ہو اتھارٹیز کو. تو میں نے سوچا کہ میں اس موقع کو اویل کر کے، اور ظاہر ہے وہ بہت سمپتھی فیکٹر بھی ہے ان کا، تو میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ مہربانی کریں، ان 1100 جو اب آ چکے ہیں کام بھی کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی لا کو نہیں بریک نہیں کیا، لا ابائڈنگ لوگ ہیں سارے آپ کے پاکستانی، اور بڑے محنتی ہیں، ہماری اکانومی میں اپنا محنت کر کے حصہ ڈال رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر ایک فیور کریں کہ ان کو آپ بجائے ڈپورٹ کرنے کے ان کو آپ ریگولرائز کر دیں، ان کو آپ پراپر ویزا دے دیں، تاکہ یہ 1100 فیملیز جو ہیں وہ ایک اس سارا تکلیف اور اس پروسیس میں نہ گزرے. تو میں مشکور ہوں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کرگستان کا، کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر مجھے کہا کہ ایکسیلنسی وی ول آنر یور ریکویسٹ اینڈ وش، آئی ول گیٹ اٹ اپرووڈ بائی دی نیشنل سیکورٹی، ان کی کمیٹی ہے، اینڈ آلسو فرام دی امیگریشن منسٹری اینڈ اتھارٹیز. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں 1100 فیملی جو ہیں وہ بجائے تکلیف میں اور ساری ڈیپورٹیشن کے پروسیس میں پڑیں. تو وہ آبویسلی ایک ہماری اچھی ایک اچیومنٹ ہو گئی کہ وہ فیملیز کے لیے سہولت ہو جائے گی، اور وہ لوگ انشاءاللہ ہم اس کو چیز بھی کریں گے. سیکرٹری صاحب کو میں نے شیئر کر لیا ہے، یہ اس کو فالو اپ کریں گے فارن افیئر منسٹری. تو یہ میں نے پھر نیکسٹ میٹنگ میں ان کے وزیر خارجہ کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ کے نائب وزیر اعظم سے یہ بات ہوئی ہے. تو چونکہ ہماری منسٹری آف فارن افیئر آپ سے اس سبجیکٹ میں بھی انٹریکٹ کرے گی، تو آپ ذرا مہربانی کر کے، یو آر ممبر آف دی کیبنٹ، تو آپ اس کو کریں. اگلی جو بات تھی وہ میں نے ان کو اپنے سفیر صاحب کو کہا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو جو فلائٹ جو بھی جا رہی ہو تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کو ملوائیں ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ ظاہر ٹائم شارٹ تھا، اور اس سارے پروسیس کے باوجود بھی تقریباً رات 12:30 بجے ہم اسلام آباد پہنچے ہیں. تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے کچھ نمائندے اسٹوڈنٹس کے بلائے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے بڑی تفصیل سے بات کی. انہوں نے یہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انہوں نے تو شکریہ بھی کیا، اور اپنا سیٹسفیکٹری ان کی سینٹیمنٹس تھے، لیکن
میں نے جہاں میں نے اپنا سفیر صاحب کو بھی بتایا کہ یہ وہاں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی کیوں اتنا بڑا پروسیس ہو گیا اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور اسٹوڈنٹس کو اب زیادہ وہاں سکیئر ہے، خوف طاری ہے. میرا خیال یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، اور یہ میں نے ان کے نائب وزیر اعظم کو بھی اور ان کے وزیر خارجہ کو بھی کہا کہ اب آپ کا یہ بھی ذمہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلیگیشن سینئر لوگوں کو ان کو ملیں، ہمارے لوگوں کو ہاسٹلز میں اپنی ریپرزینٹیٹیوز بھیجیں اور ان کو آپ ایکسپلین ان کو بھی آپ بھی کریں. ہم تو کر ہی رہے ہیں جو بھی ہم نے ایکشنز لینے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہاں اس کو اپنی تسلی کے لیے اور اپنا منسٹری کی تسلی کے لیے اور آن ٹاپ آف دیٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تسلی کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں آج ہی. اس کی سربراہ ہوں گے ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمنسٹریشن محمد سلیم صاحب. یہ بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ یہ ان کی ہوگی کہ یہ ڈیولپمنٹس کیسے ہوئیں، کیوں ہوئیں. یہ آل جو ریلیونٹ لوگ ہوں گے چاہے وہ کرگز گورنمنٹ کے ہوں یا ہماری اپنے مشن کے لوگ ہوں، ان سے یہ انٹریکٹ کریں گے اور یہ بھی اسیس کریں گے. ان کا جو ٹی او آر میں یہ بھی ہوگا کہ ہینڈلنگ آف ایشو یعنی جو کچھ ہوا اس میں ہم کتنے، ہمارا مشن نے کتنا اپنا جو فرض ہے وہ ادا کیا. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک 2 ہیلپ لائن بھی واٹس ایپ ہوئیں، وہ انہوں نے قائم کی. اور لیکن دیکھیں ایک سائڈ آف دی اسٹوری از ناٹ انف. سو اس لیے میں نے سیکرٹری صاحب سے مشورہ کر کے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر انکوائری کمیٹی آج یہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور یہ 2 ہفتے کے اندر اپنی تمام فائنڈنگز کے ڈیولپمنٹس کا بیسس کیا تھا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا مشن کتنے حد تک کامیاب ہوا اور یہاں نوبت کیسے پہنچی، تو یہ 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ دے گا. یہ کمیٹی آج ہم شام سے پہلے نوٹیفائی کر دیں گے اپنے پروسیس کو مکمل کر کے، جو انٹرنل پروسیس ہے. جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب شیئر سکیئر یا ڈر خوف جو ایک بیٹھ جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بچے ہیں. تو اب تک حکومت نے اور جو کمرشل فلائٹس ہیں اس کے ذریعے آج تک 3233 اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں واپس، اور 513 اسٹوڈنٹ جو ہیں جو فلائٹس ارینج ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں، اور 290 اسٹوڈنٹ جو کے پی نے ایک رپورٹڈلی کو ارینجمنٹ کی ہے فلائٹس کا. تو یہ مل کے 4036 اسٹوڈنٹ جو ہیں ہوپ فلی آج رات 12 بجے تک وہاں سے ورچولی نکل چکے ہوں گے. یہ بہت بڑا نمبر ہے 4000 اسٹوڈنٹس کا. حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرے گی، پرٹیکولرلی وزارت خارجہ، اور جو بھی کوئی ایکشن ہوگا انشاءاللہ ہم وہ فوری طور کے اوپر لیں گے. یہ کمیٹی اپنا فرض ادا کرے گی. تو میرا خیال تھا کہ آپ کے ذریعے میں قوم کو بھی یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، کل آپ کہہ لیں کہ کل پاکستان کے 5 بجے سے لے کے رات 12:30 بجے تک پہنچنے تک، جو 5 بجے میں پاکستانی ٹائم آستانہ سے روانہ ہوا اور پھر رات 12:30 بشکک پہنچ کے یہ تمام میٹنگز کر کے ہاسٹل میں ان کے ہاسپٹل میں وزٹ کر کے اس بچے کو ساتھ لے کے تو ہم تقریباً 12:30 یہاں پہنچے تھے. تو یہ ساری کارروائی جی اب تک کی. عدیل بشیر صاحب. شکریہ. عدیل بشیر، روز نیوز سے. وزیر خارجہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو پہلے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ گئے اور وہاں پہ ہمارے جو طلباء ہیں پاکستانی طلباء ان کی آواز بنے، لیکن یہ جو تقریباً اسٹوڈنٹس کے آپ نے لکھوایا 4436 آج تک پورے ہو جائیں گے، کیا قازقستان گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی ڈسکشن کی ہے کہ یہ اتنا خرچہ کر کے یہاں سے وہاں چلے گئے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات کریں گے؟ فیوچر ان کا کیا ہوگا؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 1100 کچھ جو فگرز آپ نے بتائے کہ یہاں سے وہاں چلے گئے،
یہ جس بھی انداز میں کہ وہاں پہ لیگل تو نہیں ہوئے, پاکستان سے یہ لوگ کیسے چلے گئے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں FIA کے ہیں, دیگر ہیں, جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا؟ کیا وزارت خارجہ اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ تھینک یو. دیکھیں, جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ دیکھیں ایک ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں اور ان کے حساب سے تو ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ناؤ. وہ مجھے بار بار گارنٹی کے لفظ بھی انہوں نے یوز کیا کہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ایک تو بالکل امن ہے, دوسرا انہوں نے گارنٹی کیا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہم ہونے دیں گے, تیسرا انہوں نے گارنٹی کیا کہ جنہوں نے کیا ہے پرپیٹریٹر جو ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو ڈپلومیٹک مشن میں اور ڈپلومیٹک تعلقات میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے کہیں گے جی ہمارے یہ بچوں کو کتنے پیسے لگے اور وہ یہ ان کی البتہ فیوچر کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے بچوں کو جانا چاہیے. یہ موقع نہیں ہے کہ اس بات کو میں زیادہ ڈیبیٹ کروں, لیکن جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ آلریڈی ان کوشچن ہے. جو یہ بچے آتے ہیں ان کی PMDC سے, ان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن والے ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, بہت لمبا پروسیس ہے. تو ایسی تعلیم ہم لینے کیوں جائیں؟ یہ ایکچولی یہ میسج ذرا اچھا نہیں جائے گا. دوسری طرف میں آپ کو تھوڑا سا کوڈڈ یا بریف میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آلریڈی ایک کمیٹی میری سربراہی میں پرائم منسٹر نے بنا دی ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اس کا ہم کیا حل نکالیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جو میڈیکل ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں ان کو ہم پاکستان میں مزید کالجز, میڈیکل کالجز کی پرمیشن کن کنڈیشنز پہ دی جا سکتی ہے, کیوں ہونی بجائے وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر بھرا ہوا ہے اور وہاں جاتے ہیں اور یہاں آ کے پھر ان کی ڈگری ریکگنیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ اس کو ہم سیپریٹلی ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ایکسکیوز می. جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا, میں آبویسلی اپنے جو کولیگ ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب ان کے یہ یعنی رولز آف بزنس ان کے نیچے آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جی یہ اگر 1100 پاکستانی گئے ہیں تو گئے تو یہ وہ کسی ویزے پہ ہیں ایجنٹس کے ذریعے. یو گو ایز وزٹر, یو گو ایز ٹورسٹ, تو وہ ویزے آسان مل جاتے ہیں. وہاں جا کے پھر واپس جو آپ کا ہوتا ہے اسٹے وہ آتے نہیں ہیں اور پھر وہاں نوکری لے لیتے ہیں. مل ظاہر پرائیویٹ بزنس ہے, وہ لے لیتے ہیں ایز لیبر ان کو. تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے میرے بھائی کہ جی بس وہ گئے کیوں, کیسے گئے. ہو سکتا ہے یہاں سے وہ لیگلائز طریقے سے پاسپورٹ بھی ہوگا, ایک ویزا بھی ایجنٹ نے کیا ہوگا. میں نے ان کو یہ کہا ہے وہ ان کو مین پاور کی ضرورت ہے. وہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے بہت بڑے ایک میگا پلان کر رہے ہیں ان کے صدر صاحب اور ان کی کابینہ. انہوں نے مجھ سے شیئر کیا اور میں نے کہا کہ ہمارے تو 25 لاکھ لوگ سعودی عربیہ میں اور قریباً 15 لاکھ لوگ اپنا دبئی میں اور UAE میں, ابو دھابی میں, یہ انفراسٹرکچر میں ان کو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ہمارے بڑے اچھے, وہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے جو ورکر ہیں آپ کے پاکستان سے وہ بہت اچھے ہیں, بڑے محنتی ہیں, وہ بڑے قانون کی پاسداری کرتے ہیں, کبھی انہوں نے لا نہیں توڑا. تو میں نے کہا پھر ہم سے آپ مین پاور لیں, لیکن ایجنٹوں کے ذریعے نہیں. آپ ہم سے مین پاور لیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اور یہ میں نے نائب وزیر اعظم سے بھی بات کی اور یہ میں نے ان کے وزیر خارجہ صاحب سے بھی بات کی کہ اگر آپ کو مین پاور چاہیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے, آپ کے صدر کی جو ویژن ہے اور جو پلان ہے, تو آپ ہماری حکومت کے ذریعے آپ کریں. ہم نے آلریڈی یہ پالیسی اختیار بنا لی ہے کہ جی ہم جو اپنی لیبر ہے یا اپنی مین پاور ہے اس کو ہم بالکل انسکلڈ اور را نہیں بھیجیں گے. ہم ان کو تھوڑی ٹریننگ دیں گے, ان کو تھوڑی لینگویج کا کورس کروائیں گے ان کو, تاکہ وہ ان کو بہتر سیلری بھی ملے اور وہ بہتر کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں. تو انہوں نے اس پہ بھی اتفاق کیا ہے کہ جی ہاں ہم آپ سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پہ آئندہ جو ہمارا پلان ہے ایک دفعہ اپروو ہو کے امپلیمنٹ ہوگا تو آپ سے مین پاور بھی امپورٹ